أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 31 سے 35۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرى قالوا انا مهلكو اہل هذه القرية ان اہلها كانوا ظالمین۔ قال ان فيها لوطا قالوا نحن اعلم بمن فيها لننجينه واهله الا امرأته كانت من الغابرين۔ ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين۔ إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ قصہ چل رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور حضرت لوط علیہ السلام کا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو پوری طرح سمجھانے کی کوشش کر لی، انہیں توحید کی دعوت بھی دی اور انہیں گندے اور فحش ہم جنس پرستی والے کام سے بھی روکا، لیکن وہ کسی طرح بھی باز نہ آئے، اور حضرت لوط علیہ السلام کو بالآخر ایک لمبے عرصے کے بعد اس بات کا اشارہ مل گیا کہ واقعی اب یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں، اور یہ تو ایسے ظالم ہیں کہ یہ کسی کو نہیں بخشتے۔ کسی کے گھر کوئی مہمان بھی آیا ہو تو اس پر بھی جپٹ پڑتے، رستوں کو روک روک کر ناکے لگا لگا کر ڈکیتیاں کرتے ہیں، ٹیکس لیتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اب ان کے سدھرنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تو اللہ پاک سے دعا فرمائی تھی،
جو ہم نے گزشتہ سبق کی آخری آیت مبارکہ میں پڑھی تھی۔ کیا دعا تھی؟ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، یا اللہ ان فسادیوں کے خلاف میری مدد فرما، مجھے ایسے گندے ماحول سے نکال۔ اللہ اکبر، ان سے مجھے نجات عطا فرما دے، ان کے مقابلے میں تو مجھے کافی ہو جا۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرما اور اس قوم پر اپنے عذاب کا کوڑا برسانے کا فیصلہ فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ فیصلہ جب اللہ پاک نے فرما لیا تو عذاب کے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ اس قوم کو، اس بستی کو تباہ و برباد کر کے آؤ۔ سدوم نامی بستی تھی جہاں لوط علیہ السلام کو اللہ پاک نے مبعوث فرمایا۔ اسی دور میں ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے، اور اسی دور میں ایک بستی کی طرف حضرت لوط علیہ السلام کو مبعوث فرما دیا گیا۔ فرشتے آئے تو چونکہ اس دور میں ایک سینئر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود تھے، اللہ پاک نے ان فرشتوں کو کہا کہ پہلے ابراہیم کے پاس جانا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ فرشتے انسانی شکل میں گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ یہ کوئی انسان ہے اور یہ انسانی شکل میں ہی انسانی مہمان ہیں، تو انہوں نے ایک بنا ہوا بچڑا ان کی ضیافت کے لیے منگوا لیا۔ اللہ اکبر۔ فرشتوں نے جب کھانے سے انکار کیا، ابراہیم علیہ السلام نے انہیں اجنبی اور بیگانے خیال کیا۔ بات کوئی الارمنگ ہے، خطرے والی بات، کیونکہ جو مہمان ہوتا ہے اور اچھی نیت سے آیا ہوتا ہے وہ تو ضیافت کو قبول کر لیتا، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کھانا ہی کچھ ہے۔ تو پھر انہوں نے بتایا کہ اے ابراہیم، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ رب العزت کے فرشتے ہیں، اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں اور قوم لوط کی تباہی و بربادی کا سامان لے کر آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے، عذاب کا سن کر پریشان ہوئے۔ فرشتوں نے پھر ان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے انہیں ایک خوشخبری بھی دی اللہ کے حکم سے، اور وہ خوشخبری یہ تھی کہ آپ کی بیوی سارہ کو جو وہاں موجود تھی، ان کے بطن سے بیٹے کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی گئی۔ حضرت سارہ بھی حیران بھی ہوئیں اور شرمائی بھی اور ہنسنے بھی لگ گئی کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں، اس بڑھاپے میں میرے ہاں بیٹے کی اولاد، میرے ہاں بیٹے کی ولادت، یہ کس طرح ممکن ہے؟ بہرحال فرشتوں نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے اور یہ ایسے ہی ہوگا۔ خیر، ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے کچھ ان کی پریشانی کو کم کرنے کے لیے ان کا دھیان اس طرف مبذول کروایا، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہ جس بستی کو تم تباہ کرنے کی بات کر رہے ہو اس میں تو اللہ کا نبی لوط بھی موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ سے زیادہ بہتر ہمیں علم ہے کہ وہاں کون کون موجود ہے، آپ فکر نہ کریں، لوط علیہ السلام یا ان کے ساتھی جو ایمان والے ہیں ان کو ہم اللہ کے حکم سے بچائیں گے، ان کو بچا کر باقیوں کو تباہ و برباد کریں۔ اور پھر وہ فرشتے اس بستی میں گئے اور جا کر اس بستی کو، پوری بستی کو اوپر اٹھایا آسمان تک، اور پھر اس کو الٹا کر زمین پہ دے مارا، اور پھر اوپر سے کھنگرے
نوکیلے پتھروں کی بارش برسا دی. العیاذ باللہ، العیاذ باللہ. تو آیات زیر تفسیر میں اسی واقعے کا تذکرہ ہے، فرشتوں کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنا اور حضرت لوط علیہ السلام کے پاس ان کی آمد کا تذکرہ ہے آیات زیر تفسیر میں. آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں ہی پڑھتے ہیں. ولما، اور جب، جاءت آئے، رسولنا، رسول کی جمع رسول، پیغام لانے والے، اور یہ انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، فرشتوں میں بھی. ولما، اور جب، جاءت آ گئے یا آئے، رسولنا، ہمارے بھیجے ہوئے، جب ہمارے بھیجے ہوئے یا ہمارے پیغمبر فرشتوں میں سے وہ آئے. کہاں آئے؟ ابراہیم، ابراہیم کے پاس علیہ الصلاۃ والسلام، بالبشرا، ساتھ خوشخبری کے، یا ترجمہ کر سکتے ہیں خوشخبری لے کر. قالو، یعنی بیٹے کی خوشخبری لے کر آئے. قالو، انہوں نے کہا، ساتھ دوسرا پیغام بھی دیا، انا، بے شک ہم، مہلکو، ہلاک کرنے والے ہیں، اہلی، والے، ہذہ القریہ، اس بستی، اہلی ہذہ القریہ، اس بستی والوں کو، یقیناً ہم اس بستی والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں. یہ اصل میں تھا مہلکون، مہلک، اردو میں بھی یہ لفظ عام استعمال ہوتا ہے، فلاں چیز بڑی مہلک ہے، یعنی ہلاک کر دیتی ہے بندے کو کھانے سے، پینے سے. تو مہلک کی جمع مہلکون، تو نون یہاں جمع کا آخر سے گر چکا ہے. انا مہلکو اہل ہذہ القریہ، بے شک ہم اس بستی والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں. اور ہذہ القریہ سے مراد، اشارہ کیا ہوگا لوط علیہ السلام کی بستی سدوم. ان اہلہا، بے شک اس کے رہنے والے، کانو، تھے، ظالمین، ظالم. کانو جب کسی فعل پر داخل ہوتا ہے، اور یہاں تو خیر اسم پر ہی داخل ہو رہا ہے، تو کانو کی وجہ سے کوئی بھی کام پیچھے سے جاری ہو جاتا ہے، ماضی سے، اور اب تک جاری ہے. اس لیے ہم کانو ظالمین کا ترجمہ یہ کریں تو زیادہ بہتر ہے کہ ان اہلہا، بے شک اس کے رہنے والے، کانو ظالمین، ظالم چلے آ رہے تھے، ظالم چلے آ رہے تھے، مطلب پہلے بھی ظالم اور اب تک ظالم ہی ہیں. ان اہلہا کانو ظالمین، بے شک اس کے رہنے والے ظالم چلے آئے ہیں یا ظالم چلے آ رہے ہیں، ظلم کرتے آ رہے ہیں. اور وہ ظلم اللہ کے حقوق کے متعلق بھی ہے، گندے عقائد، اور بندوں کے متعلق بھی ہے، جس کی تفصیل ہم پڑھ چکے. اور یہ سارا واقعہ تفصیل سے سورہ ہود میں، سورہ ہجر میں موجود ہے. قال، اس نے کہا، کس نے کہا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ان، بے شک، فیہا، اس میں، ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے قریہ کی طرف. ان فیہا، بے شک اس میں، لوطن، لوط ہے، بے شک. اس نے کہا اس میں تو لوط ہے، اسے کیسے تباہ کر سکتے ہو اس بستی کو؟ وہاں تو اللہ کا ایک مومن بندہ، پیغمبر، رسول موجود ہے. قالوا، انہوں نے کہا، نحن اعلم، ہم زیادہ جاننے والے ہیں. اعلم، ہم زیادہ جاننے والے نہیں، نسبتاً زیادہ جاننے والے، کمپیریٹیو ڈگری ہے یہ.
اعلم نحن اعلم، ہم زیادہ جاننے والے ہیں، بعض عربی سے یا کو، بعض عربی کو، کس کو؟ من، جو بھی کوئی فیہا، اس بستی میں ہے. قالوا نحن اعلم بمن فیہا، انہوں نے کہا کہ ہم اسے زیادہ جاننے والے ہیں جو اس میں ہے. یعنی اس بستی میں جو جو بھی ہے ہم اسے خوب جانتے ہیں. پوری اللہ پاک نے ہمیں ڈیٹیل بتا کے بھیجا کہ کون ایمان والا ہے، کون کفر والا ہے، کون کس کی کیا صورتحال ہے، کیا سٹیٹس ہے اس وقت. لَنُنَجِّيَنَّ، شروع میں لم زبر لا، آخر میں نون ثقیلہ شد والا نون آئے، دو دفعہ یقین پیدا ہوتا ہے، دو دفعہ یقیناً. اسے تاکید در تاکید بھی کہتے ہیں، تاکید در تاکید، دو دفعہ تاکید. یعنی ایک لم زبر لا کا معنی بھی یقیناً ہے، اور جو آخر میں نون ہے اس کا معنی بھی یقیناً ہے. یقیناً کر لیں، ضرور کر لیں، بلا شبہ کر لیں. اگے پیچھے تاکید، شروع سے بھی تاکید، آخر سے بھی تاکید، تاکید در تاکید، یقین در یقین کا معنی پیدا ہو جاتا. یہ لفظ تھا ننجی، اصل لفظ تھا ننجی، ہم نجات دیں گے. تو شروع میں لام زبر لگا دیا اور آخر میں نون لگا دیا شد والا، یہ بن گیا لننجین. تو ترجمہ کریں گے یقیناً ہم ضرور نجات دیں گے. یقیناً، ایک دفعہ یقیناً اور ایک دفعہ ضرور، دو لفظ میں لگا رہا ہوں تاکید کے لیے، یقین کے لیے. یقیناً ہم ضرور نجات دیں گے، یقیناً ہم ضرور بچا لیں گے. اور یہ دونوں جو ہیں بعض علماء کے نزدیک قسم کے برابر بھی درجہ رکھتے ہیں. جب یہ کسی فعل پر دونوں حروف اکٹھے آ جائیں، شروع میں لام زبر لا، آخر میں نون ثقیلہ، تو کس کے برابر درجہ رکھتے ہیں؟ سمجھو اللہ پاک قسم کھا رہے ہیں یا وہ فرشتے قسم کھا رہے ہیں. لننجین، قسم ہے ہم نجات دیں گے وہ اسے. لننجین، یقیناً ہم ضرور بچا لیں گے وہ اسے، یعنی لوط علیہ السلام. وَأَهْلَهُ، اور اس کے گھر والوں کو. اِلَّا، سوائے، امرأتَهُ، اس کی بیوی کے. پہلے اہل کہا، اہل میں کون آتے ہیں؟ سارے گھر والے، پوری فیملی آتی ہے. تو اہل جو ہوتا ہے فیملی، اس میں بیوی آتی ہے کہ نہیں؟ اہل میں بیوی آتی ہے، اس لیے تو اللہ پاک نے اس کو اِلَّا امرأتَهُ کے لفظ کے ساتھ الگ کر دیا، نکالا ہے باہر. یہ ان لوگوں کے موقف کی تردید ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں آپ کی ازواج مطہرات کو شامل ہی نہیں کرتے. اگر گھر والوں میں بیویاں شامل نہیں ہوتی تو اللہ پاک کو اِلَّا امرأتَهُ کا لفظ بولنے کی ضرورت ہی نہیں. بس اللہ پاک یہی کہتے لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ، یقیناً ہم ضرور بچا لیں گے اسے اور اس کے گھر والوں کو، بیوی کے علاوہ جو گھر والے ہیں. لیکن اللہ پاک کو تو پتا تھا نا کہ اہلہ جب بولا تو لوگوں نے اس میں بیوی بھی سمجھنی ہے کہ بیوی کو بھی بچائیں گے، کیونکہ بیوی اہل میں شامل ہوتی ہے. اس لیے اللہ پاک نے ساتھ وضاحت فرما دی اِلَّا امرأتَهُ، سارے گھر والوں کو بچائیں گے، لیکن بیوی اگرچہ گھر والوں میں داخل ہوتی ہے لیکن اسے اس کے کفر کی وجہ سے نہیں بچائیں گے. کانت، تھی وہ من الغابرین، پیچھے رہنے والوں میں سے، یعنی وہ ایمان نہیں لائی حضرت لوط علیہ السلام پر، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی. اللہ اکبر. یہ بھی معلوم ہوا کہ رشتہ داری بھی، پیغمبر سے رشتہ داری بھی انسان کو نہیں بچا سکے گی اگر انسان کے اندر ایمان نہ ہو. تو پھر یہ جو ہمارے معاشرے میں کئی مذہبی رہنما اور پیشوا لوگوں کو بغیر نماز پڑھے، بغیر پردہ کیے، بغیر قرآن پڑھے، بغیر پاکی پلیدی کا خیال کیے وہ جنت کی بشارتیں دیتے ہیں، ہم تمہارا ہاتھ تھام لیں گے، بس ہمارے ہاتھ پہ بیعت کر لو، بیڑے پار.
یہاں تو پیغمبر کی بیوی بھی عذاب سے نہیں بچ رہی ایمان نہ لانے کی وجہ سے، یہاں تو پیچھے ہم نے پڑھا کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی نہیں بچ رہا۔ ولما اور جب، اور ان کا لفظ ساتھ جو ہے نا اس میں مزید زور پیدا کرنے کے لیے ترجمہ کریں گے ولما ان، اور جیسے ہی، یعنی فوراً کا معنی دینے کے لیے ولما ان، اور جیسے ہی، جب ہی یا جیسے ہی، جاءت آئے، رسولنا ہمارے رسول، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، لوطن لوط کے پاس علیہ السلام، سیئا وہ غمگین ہوا، بہم ان کی وجہ سے، ان فرشتوں کے آنے کی وجہ سے وہ مغموم ہوا، پریشان ہوا، وذاق اور تنگ ہوا، بہم ان کے سبب، ذرعا دل میں، وذاق بہم ذرعا اور ان کے سبب دل میں تنگ ہوا، یعنی دل میں ایک گھٹن سی پیدا ہوئی کہ یہ عذاب لے کر آ گئے، کیا بنے گا۔ وقال اور انہوں نے کہا لا تخف نہ ڈر، خوف کھانا، ولا تحزن اور نہ غم کر، انا بے شک ہم منجو کا نجات دینے والے ہیں تجھے، بچانے والے ہیں تجھے، واہلک اور تیرے گھر والوں کو، الا امرأتک سوائے تیری بیوی کے، کانت من الغابرین وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی، انا منزلون بے شک ہم اتارنے والے ہیں، منزل اتارنے والا، انا منزلون بے شک ہم اتارنے والے ہیں، علی پر، اہلی ہذہ القریۃ اس بستی والوں پر، رجزن عذاب، من السماء آسمان سے، آسمان سے عذاب اتارنے والے ہیں اللہ کے حکم سے، اللہ نے اتھارٹی دے کر بھیجا، اور وہ آسمان سے کیا عذاب آنا تھا، کھنگرے پتھر، ان کی بارش، بازر بھی اس وجہ سے ما جو کانو تھے وہ یفسقون نافرمانی کیا کر، اللہ کی نافرمانی میں زندگیاں گزار رہے تھے اور پیغمبر کی مخالفت میں زندگی گزار رہے تھے، حقوق اللہ کو پامال کر رہے تھے، حقوق العباد کا خیال دور دور تک انہیں نہیں تھا، بلکہ حقوق العباد وہ غصب کر رہے تھے، وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً ترکنا ہم نے چھوڑ دی، منہا اس سے یعنی اس بستی سے، وہ جو بستی تباہ کی تھی، ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے قاریہ کے طرف، منہا اس سے، وَلَقَدْ دال ہے اور آگے تا بھی آ گیا، اس لیے دال کے بعد تا آ گئی ہے، دال پر جزم ہے تو اس لیے تا پر شد آ گئی ہے، یہ ملا کے پڑھیں گے وَلَقَدْ تَرَکْنَا، دال اور تا جو ہے نا یہ دونوں ملتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں آپ کو، وَلَقَدْ تَرَکْنَا اور بلا شبہ یقیناً ہم نے چھوڑ دی، یعنی باقی رکھی، منہا اس سے یعنی اس بستی سے، آیتن ایک نشانی، بینتن کھلم کھلی واضح، لی کے لیے، قوم لوگوں، یعقلون جو عقل رکھتے ہیں، لقوم یعقلون عقل رکھنے والوں کے لیے، اس لیے کہ وہ بستی اور اس کے کھنڈرات اور اس کی تباہی کے آثار مکہ سے شام جاتے ہوئے رستے پر آتے تھے اور لوگ ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، مشاہدہ کرتے تھے، اور اگر کوئی عقل والا ہوگا تو وہ اس سے عبرت حاصل کرے گا اور اپنے ایمان اور اپنے اعمال کو درست کر لے گا، اور اگر کوئی بیوقوف ہے، اجڈ ہے، ضدی ہے، ہٹ درم ہے تو وہ یہ سارا کچھ دیکھ کر بھی کچھ حاصل نہیں کرے گا۔ اللہ ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنے عقائد کو، اپنے اعمال کو انبیاء کرام کی تعلیمات کے مطابق تبدیل کر لینے کی اور ان کی صلاح کر لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک
اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔